اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ الصافات آیت نمبر 100 اور 101 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ رب هب لی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو آپ نے جب آپ کی قوم نے آپ کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ عراق سے شام کی طرف تشریف لائے، تو آپ نے یہ دعا کی اللہ جو ہے مجھے سارے اولاد عطا فرما۔ وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو ایک حلیم غلام کی بردبار غلام کی خوشخبری دی۔ تو جب وہ بیٹا جو ہے چلنے پھرنے لگ گیا تو آپ کو خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اے میرے بیٹی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے؟ تو بیٹا جو ہے اتنا عظیم بیٹا تھا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجن آپ کو جو آرڈر دیے گئے ہیں آپ اسے کر گزریں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کو جب ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا، چھری پھیرنے لگ گئے، چھری کو ہم نے پھرنے سے روک دیا اور ہم نے اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسن انسانوں کو ایسے جزا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا بیٹا جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی اللہ کے آرڈر کو ماننے کے لیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہذہ الضحی، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے پوری امت کے لیے اس قربانی کی سنت کو جو ہے ابد الآباد تک جو ہے اس کو لاگو کر دیا کہ ہر 10 ذو الحجہ کو پوری مسلم امہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جو ہے زندہ کرے، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے پیشانی کے اوپر لٹا کر اس پر چھری پھیری تھی، لیکن اللہ نے چھری پھیرنے کا چھری کو روک دیا اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو ذبح نہ کر سکی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک عظیم ذبیحہ جو ہے ان کے فدیے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اللہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قربانیاں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں ان کو خلوص نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔